موضوع الدرس في قصة سيدنا عيسى عليه السلام والرد على النصارى، سورة المائدة، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب۔ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ الحمدللہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو صحیح عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا سلفاً و خلفاً، وہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، روح اللہ ہیں، کلمۃ اللہ ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنی آیات میں سے آیا نشانی بنایا ہے، اپنی قدرت کی، بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے ان کو یعلمہ الکتاب والتوراۃ والانجیل، ان کو اللہ نے لکھنے کا بھی علم عطا فرمایا، تورات کا بھی عطا فرمایا، انجیل کا بھی عطا فرمایا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور وہ آسمانوں پہ موجود ہیں، اور آخر زمانے میں قیامت کے قرب میں عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے اور تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ آسمانوں پہ اٹھانا، لے جانا، اتنی عرصے تک آسمانوں میں رہنا، پھر آسمانوں سے اتارنا، یہ چیزیں ہمارے عقل ناقص میں تو نہیں آ سکتی ہیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ماورائے عقل ہیں، یعنی جہاں ہماری عقل کی رسائی نہیں۔ یہ نہیں کہ خلاف عقل ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر دل میں نور ایمان ہو تو پھر کوئی مشکل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ جانا کتنی اہم بات تھی کہ رات کے بھی بعض حصے میں اللہ نے اسراء بھی اور معراج، یعنی مسجد الحرام سے مسجد الاقصی، اور پھر 7 آسمان، سدرۃ المنتہا، اور اس کے بعد اللہ نے جہاں تک انہیں بلایا اور پھر واپس تشریف لے آئے۔
یہ بات جو ہے وہ ابو جہل کے لیے، کفار کے لیے، مشرکین کے لیے تو ناقابل یقین بات تھی نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سفر وہ ہمیشہ کرتے تھے، مکے سے شام کا سفر جو ہے قریش ہمیشہ کرتے تھے، 1 مہینے کا سفر۔ لیکن جب وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا تو فوراً حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ بھی اگر یہ بات حضور پاک نے فرمائی ہے تو صدق رسول اللہ، حضور سچ کہتے ہیں۔ کمال کی بات ہے، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھئی پہلے میں حضور پاک کی خدمت میں جا کے پوچھوں تو صحیح نا، تم جو کہہ رہے ہو حضور پاک نے کہا ہے۔ اس میں کئی چیزیں ہیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ حضرت صدیق جانتے تھے کہ ابو جہل کافر ہے، مشرک ہے، لیکن جھوٹ نہیں بولتا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر حضور نے یہ فرمایا ہے تو بالکل صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل حیران ہوا، اس نے کہا ابو بکر تم مانتے ہو حضور معراج پہ گئے؟ انہوں نے کہا بالکل مانتے۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو اس سے بھی بڑی بات مانتے ہیں کہ جبریل آسمانوں سے آتا ہے، وحی پہنچاتا ہے، واپس چلا جاتا ہے، تو اگر فرشتہ آ سکتا ہے تو اللہ کا نبی نہیں جا سکتا؟ یا تو پھر ہم وحی کا بھی انکار کر دیں نا، قرآن کا بھی انکار کر دیں۔ اسی طرح جتنے ارواح ہیں، آدمی ایک روح ہے، ایک جسد ہے۔ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو وہ مسلمان ہے، مومن ہے، اس کی روح علیین پہ جاتی ہے جو 7ویں آسمان پہ مقام ہے۔ اگر کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، اس کی روح جاتی ہے سجین میں، 7 زمینوں کے نیچے، وہاں قید خانہ ہے، وہی قید ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایک مسلمان، ادنا مسلمان کی روح بھی آسمانوں پہ جا سکتی ہے تو پھر اللہ کا نبی کیوں نہیں جا سکتا؟ یہ اشکال جو ہے نا جی، مشکل یہی ہوتی ہے کہ جتنے باطل فرقے ہیں نا جی، ایک تو پکے کافر ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، ٹھیک ہے کافر۔ ایک مشکل یہ ہو گئی کہ مسلمانوں میں فرقے پیدا ہو گئے، خوارج ہیں، روافض ہیں، معتزلہ ہیں، اور معتزلہ میں پھر کئی قسمیں ہیں۔ اچھا، ان میں بڑے بڑے علماء ہیں۔ اب دیکھیں زمخشری ہے، معتزلی ہے، اخفش ہے، معتزلی ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے والے ہیں، بڑا علم تھا۔ آج بھی ان کی تفسیریں جو ہیں علماء فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن جو باطل فرقے ہیں انہوں نے اشکال پیدا کر دیا۔ اچھا جی، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں چلے گئے، وہ جی کہاں سے کھاتے ہیں، کہاں سے پیتے ہیں؟ جب کھاتے پیتے ہیں تو پھر انسانی ضرورت کتابیں پھر کہاں جاتے ہیں؟ اچھا، پھر ان کی عمر کتنی ہوگی؟ آسمانوں پہ جو مدت گزاری ہے کیا وہ عمر میں شامل ہے، شامل نہیں ہے؟ ایسے ایسے اشکال کر کے ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو ٹیلی ویژن کی ماری ہوئی نسل ہے، ڈش کی ماری ہوئی نسل ہے، جو آج کل انٹرنیٹ اور موبائل کی ماری ہوئی نسل ہے، وہ کہتے ہیں ہاں دیکھو بات تو ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے
جو قرآن میں واقعہ ہے اس کی صداقت کے لیے ایسے دلائل دیے ہیں کہ اگر دل کا اندھا نہ ہو تو سمجھ آ جاتی ہے بات. ایک ہے کہ دل کا ہی اندھا ہو کہ حضور پاک کو دیکھا پھر بھی ایمان نہیں لے آئے, معجزات دیکھے پھر بھی ایمان نہیں لے آئے, ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا پھر بھی ایمان نہیں لے آئے, لوط علیہ السلام کو دیکھا پھر بھی ایمان نہیں لے آئے. اور تو پھر دل کے اندھے ہیں نا. لا تعمل ابصار, صرف آنکھیں نہیں, لیکن تعمل قلوب التی فی الصدور, دل اندھے ہو جاتے ہیں. اور جب دل اندھا ہو جائے پھر مسئلہ سمجھ نہیں آتا. وہ ایک جدید تعلیم یافتہ دہریہ ٹائپ آدمی تھا, حضرت تھانوی کی خدمت میں گیا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ جو آپ کہتے ہیں لوگوں کو بھی بزرگوں کی صحبت میں بیٹھو اور اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھو اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو, علماء کی صحبت میں بیٹھو, اولیاء کی صحبت میں, ان کا عمل ان کے ساتھ ہے, ان کا عمل ان کے ساتھ ہے, دوسرے کے عمل کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو حضرت تھانوی تو بہت بڑے حکیم الامت تھے نا. تو اس دور میں یہ بجلی کے پنکھے تو تھے نہیں, وہ ایک لکڑی پر کپڑا ڈال کے اس کو رسی باندھ دی جاتی تھی اور کھینچتے تھے. تو آپ کا ایک خادم جو ہے وہ پنکھا جل رہا تھا, تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ پنکھا اور یہ خادم جو ہے, یہ پنکھا کس کے لیے ہلا رہا ہے؟ رسی. انہوں نے کہا حضرت آپ کے لیے پنکھا ہلا رہے ہیں, اس میں کوئی شک ہے؟ آپ کا خادم ہے, آپ کے لیے ہے. انہوں نے فرمایا یہ ہوا جو لوگ بیٹھے ان کو بھی لگ رہی ہے. انہوں نے کہا ہاں جی ہوا تو سب کو لگی. انہوں نے کہا بس یہی بات ہوتی ہے, صالحین کے ساتھ جب بیٹھتے ہو تو ان کے جو نور ایمان کی روشنی ہے وہ سب کے پاس ہوتی ہے, چاہے تم چاہو یا نہ چاہو. تم بجلی کی طرف نہ دیکھو تو کیا روشنی ختم ہو جائے گی؟ تو اگر اس روشنی کے آدمی کے اوپر بلب لگا دیتے ہیں نا, آج کل ایک تفتیش کا یہ بھی طریقہ ہے نا کہ مجرموں کے سر پہ ایک بڑی طاقت کا 1000 پاور کا بلب لگا دیتے ہیں, اور لائٹ سے بیچارہ پگھل جاتا ہے, گرم ہوتا ہے, آگ لگ جاتی ہے. تو اگر ایک لائٹ کا اثر ہوتا ہے تو نور ایمان کا اثر نہیں ہوتا. کیا بات ہے؟ اللہ نے اس کی مثال دے دی کہ بھئی چلو یہ تو آسمانوں کا معاملہ ہے, تم نہیں دیکھ سکے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. اللہ نے اصحاب کہف کو غار میں 309 سال, سوچیں 3 سال نہیں 309 سال غار میں آئے, اللہ نے سلا دیا. اور کتنا سوئے؟ 309 سال. اچھا یہ 309 سال کا بھی کیا پتہ لگتا ان کو؟ جب اللہ نے جگایا, اب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے بھائی کتنا دیر سو گئے ہم؟ ہم نے کہا شاید ایک دن پورا سو گئے. نے کہا نہیں پورا دن تو نہیں, اس وقت سورج یہاں تھا اب ڈوب رہا ہے تو کچھ آدھا پونا دن سوئے ہیں. انہوں نے کہا یار یہ جھگڑا نہ کرو, اللہ اعلم بما لبثوا, اللہ جانتا ہے کتنے ٹھہرے ہیں. پہلے کوئی پیسے شہر, کیونکہ جب تک سو رہا ہو نا ہمیں بھوک نہیں لگتی نا, جب جاگ جائے پھر تو بھوک لگتی ہے. فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ,
یہ پیسے نکالو اور ایک بندے کو بھیجو بازار میں جائے اور وہاں سے جا کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے آئے. میں نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے. وہ پیسے لے کے دکان پہ گیا, چیزیں پسند کی, یا پیسے پکڑائے تو اس نے دیکھا حضرت آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کیوں؟ اور نے کہا جناب یہ جو آپ کرنسی دے رہے ہیں اس کو تو 300 سال گزر گئے, یہ تو کرنسی بھی ختم ہو گئی, بادشاہ بھی ختم ہو گئے. یہ تو 300 سال پرانے نوٹ ہیں, تاریخ نہیں پڑھی تم نے؟ اب پتہ چلا کہ ہم تو 309 سال سوتے رہے. اور پھر اللہ نے اتنی مدت سلا دیا, نیند بھی نہیں کھلنے دی. اچھا, اور اگر آدمی کو آپ دیکھیں نا, تجربہ کریں, آپ دائیں ہاتھ پہ لیٹ جائیں تو پھر آدمی کروٹ لیتا ہے, کیونکہ لازمی بات ہے کہ وہ گرم ہو جاتی ہے وہ جگہ. لیٹے لیٹے لازمی آدمی بدلتا ہے, پھر آدمی بدلتا ہے. تو اب ان کا انتظام بھی اللہ نے کہا دیا, وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اللہ حکم دیتے فرشتوں کو اب ان کو دائیں پلٹ دو, اب ان کو بائیں پلٹ دو. اور جب جناب ان کو اچھا 309 سال اگر گزرے ہیں, کیا خیال ہے آپ کا ناخن کتنے بڑھ جانے چاہیے تھے اور بال کتنے بڑھنے چاہیے تھے؟ یہ دیکھیں 2 ہفتے ناخن نہ کاٹو تو آگے نکل آتے ہیں, مجھے نہ کاٹو تو منہ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. تو ان کا تو نہ بال بڑے ہیں, نہ ناخن بڑے ہیں, نہ کپڑے بوسیدہ ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا اگر ان بندوں کو 309 سال میں غار میں بغیر کھائے پیے اسی حالت میں رکھ سکتا ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں نہیں رکھ سکتا ہوں. عجیب تم ہو, کیا کیا عقل لڑا رہے ہو. ایک اللہ کے پیغمبر ایک بستی سے گزرے, او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثا. جب بستی پہ گزرے اور تباہی اور بربادی دیکھی کہ باغ اجڑ گئے, کھجوریں گر گئیں, مکان ملیا میٹ ہو گئے, لوگ مٹی کے نیچے دب گئے, لاشیں ختم ہو گئیں, تو حیران ہو گئے, کہنے لگے اللہ ان کو پتہ نہیں اب کیسے زندہ فرمائیں گے. اس ہلاکت کے بعد اللہ نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ. اصحاب کہف کو تو سلا دیا تھا, ان پہ اللہ نے موت بھیج دی, موت آ گئی اور 100 سال تک گزر گیا اسی موت میں. خدا کی قدرت دیکھو نا جی, کہ پیغمبر ہیں, موت آ گئی ہے, کوئی پہرا نہیں, کوئی گارڈ نہیں, کوئی حفاظت نہیں, کوئی سردی گرمی سے بچانے کے لیے روزے نہیں بنائے گئے, لیکن پیغمبر کا مبارک جسد اسی طرح قائم رہا, چونکہ اللہ نے زمین کو حرام کر دیا, طاقت ہی نہیں کہ پیغمبروں کو چھیڑ سکیں. اب 100 سال کے بعد قال کم لبثت, قال لبثت یوما او بعض یوم. اللہ نے فرمایا ہاں جی, فرمائے کتنا عرصے تک آپ فوت ہو گئے, موت رہی کہ سوتے رہے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں ایک دن گزرا ہوگا.
انہوں نے فرمایا حضرت آپ 100 سال سوتے رہے. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك. اللہ نے فرمایا دیکھو تم نے جو کھانا رکھا تھا، پانی رکھا تھا، دیکھو اس کو بھی ہم نے خراب نہیں ہونے دیا، ورنہ 100 سال تک پانی رہ سکتا ہے. ٹھیک تم روٹیاں پکاتے ہو تو صبح کو اکڑ جاتی ہیں. آج کل تو ماشاءاللہ ویسے بھی ربڑ کی روٹی ہوتی ہے، تنور سے اترنے کے بعد 2 آدمی کھینچیں تو کھینچیں، ورنہ تو کھائی تو نہیں جاتی. پتہ نہیں کیا اس میں انہوں نے کوئی ربڑ ڈالا ہے، کوئی مادہ ڈالا ہے، کیا ڈالا ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ واقعی بات تو ٹھیک ہے، پانی بھی وہی ہے. اللہ بولا اچھا جی یہ تو خیر پانی کھانا. فانظر الی حمارک، جس گدھا پہ آپ سوار ہوئے تھے اس کو دیکھیں، اس کو بھی تو ہم نے مار دیا تھا، آپ دیکھو کیسے زندہ کرتے ہیں. لیکن یاد رکھو دعا بھی کیا کرو. تو ایک تو دعا نہیں کرتے ہو، کرتے ہوں گے بہن، شاید میری اپنی غلطی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نہیں کرتے، کرتے ہوں گے. میں جو کرتا ہوں تو آپ بھی تو کرتے ہوں گے. دل راہ بدل راہ ہی اس دونوں طرف سے ہوتا ہے نا. جب تک شمع نہ جلے پروانے تو نہیں آتے ہیں. ایسے ایسے لوگ دعائیں کرتے ہیں، یقین کریں کہ جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں. حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ کو جب غداری کا مقدمہ چل رہا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، انگریزوں کا ملک تھا، انگریزوں کی حکومت تھی، انگریز جج تھے، 100% بات تھی کہ سزائے موت ہوگی. تو شاہ جی پیشی بھگت کے جا رہے تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور آگے پیچھے پولیس تھی. تو اس کورٹ کی، ہائی کورٹ کی عمارت کے کونے پہ جب پھرنے لگے تھے، ایک نوجوان لڑکی برقعے میں کھڑی تھی. اس نے وہاں سے پولیس والوں سے کہا کہ بھی مجھے 2 منٹ کے لیے شاہ جی سے بات کرنے دو. پولیس والے بھی بات حیا والے ہوتے ہیں. وہ کھڑے ہو گئے، یار کیا ایک لڑکی اگر 2 منٹ بات کر لے گی تو کیا ہو جائے گا. انہوں نے کہا شاہ جی آپ بات کرتے ہیں. تو شاہ جی فرماتے ہیں کہ اس بچی نے روتے ہوئے مجھے کہا کہ میں سید دادی کماری ہوں، اتنے دنوں سے رات کو تہجد میں تیرے لیے دعا کر. تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، دین کا مجاہد ہے، خطیب ملت ہے، سرکار تو جہاں کا عاشق ہے اور آپ کی ختم نبوت کا محافظ ہے. میں رو رو کے دعائیں کرتی ہوں. شاہ جی کھڑے ہو گئے، سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹی آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ دنیا میں کوئی طاقت مجھے پھانسی نہیں دے سکتی. یہ رونا ہے جس کے لیے ایک معصوم بچی ہے، میں جانتا بھی نہیں ہوں، وہ رو رو کے اللہ سے مانگے گی تو اللہ پاک قبول نہیں فرمائیں گے. حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کنیا شریف کے جو بڑے بزرگ تھے، حضرت خواجہ خان عمر سے بھی پہلے کے جو بزرگ رحمت اللہ علیہ، بڑھاپا تھا، بیمار تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، سرانے سے ٹیک لگا کے کچھ دیر کے لیے بیٹھتے تھے. ایک آدمی آیا حضرت کی مجلس میں آ کے روکا،
کہنے لگا شاہ جی کی 3 دن کے بعد پیشی ہے فیصلے کی، اور حضرت کفر کی طاقتیں متحد ہو چکی ہیں، شاہ جی کو پھانسی لگا دیں۔ حضرت ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے، اٹھ بیٹھے اور ایسے ہاتھ زمین پہ مارا غصے سے، کہنے لگے ماں بھی مارا ورنہ اج رات بھی شاہ جی جیل نہ ہوتا۔ ماں نے وہ پتر نہیں جمیا جڑا میرے بخاری کو سزائے موت دی سی، بس پھر ہاتھ اٹھا دی، رونے لگ گیا اللہ کے۔ اور وہی ہوا کہ شاہ صاحب پیش ہوئے، لدھا رام ہندو انسپیکٹر جیسے سی آئی ڈی رپورٹ بنائی تھی، اس نے کورٹ میں آ کر کہا جی میں نے جھوٹ لکھا ہے، مجھ سے حکومت نے لکھوایا ہے، شاہ جی کا کوئی جرم نہیں۔ مقدمہ ختم، لکھنے والا ہی پھر گیا۔ ہائی کورٹ کے جج نے بڑا ڈانٹا، اسے کہا لدھا رام تم پولیس انسپیکٹر ہو، تمہیں پتا ہے ابھی تم جیل جاؤ؟ نے کہا میں جیل جانا بہتر ہے لیکن بلا وجہ ایک مظلوم سید کو پھانسی پہ لٹکا دوں۔ شاہ جی بری ہو گئے، لدھا رام کو ہتھ کڑی لگ گئی ہے اور جیل میں۔ انحراف شہادت تھی نا، یہ اتنی بڑی گواہی جس کی رپورٹ پہ مقدمہ بنا ہو اور ہائی کورٹ میں آ کے پھر جائے، بچوں کا کھیل تو نہیں تھا۔ شاہ جی باہر نکلے، بڑے جلوس تھا، بڑے لوگ تھے، تو شاہ جی نے کہا کہ بھائی ایک ہندو کا ضمیر بیدار ہوا، اس نے سچ بول دیا کہ ایک مظلوم سید پھانسی پہ نہ چڑھے۔ میں بھی بخاری نہیں، جب تک لدھا رام جیل سے نہیں نکلے گا بخاری لاہور سے نہیں جائے گا۔ 2-3 جلسے کیے، ہلا کے رکھ دیا سب، ان کو چھوڑنا پڑا لدھا رام، ہے نا کہ اس کو غیرت تھا کہ میں سید ہوں، میرا کوئی ضمیر نہیں۔ تو یہ تو آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، سچی بات ہے، جس کے سہارے پہ ہم چل رہے ہیں، نہ عمل ہے، نہ کردار ہے، نہ خوبی ہے، صرف یہ دوستوں کی دعائیں ہیں۔ مجھے ایک عورت نے ٹیلی فون کیا، کافی 1 سال پرانی بات ہے، میں نے ٹیلی فون اٹھایا، انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر سلمہ بات کر رہی ہوں واشنگٹن امریکہ سے۔ کہنے لگا مکی صاحب میں نے بڑی مشکل سے آپ کا نمبر ڈھونڈا ہے اور تلاش کیا ہے، میں صرف آپ کو ٹیلی فون کر رہی ہوں کہ میں ڈاکٹر ہوں، میرا خاوند ڈاکٹر، ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، ریٹائر ہو گئے، پینشن پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہماری ہر تہجد میں آپ کے لیے دعا ہوتی ہے کہ میری 2 لڑکیاں ہیں، 2 لڑکے ہیں، چاروں گمراہ ہو گئے تھے، آپ کی سیدھیاں سن کے اللہ ان کو اسلام پہ لے آئے، اس لیے ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب مجھے پتہ نہیں کون ڈاکٹر ہے، کہاں واشنگٹن ہے اور کہاں کیا ہے، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے اور غور کیا کرو قرآن میں کہ اللہ نے اصحاب کہف کو سلایا ہے تو وہاں باہر کتا بھی بٹھا دیا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ اچھا، حضرت عزیر پہ 100 سال موت آئی تو ان کا گدھا بھی ساتھ ہے، یہ کیا وجہ تھی؟ اللہ نے پھر بتلایا کہ اچھا دیکھو اپنے گدھے کی طرف نظر ڈالو، اس کی ہڈیاں دیکھو کیسے جڑتی ہیں، کیسے گوشت اس پہ آتا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ کوئی قیامت تک یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبروں کو اور اولیاء اللہ کو تو اللہ اتنی مدت تک مردہ بھی اور موت بھی اور نیند بھی دے سکتے ہیں، لیکن آپ بندے کو تو نہیں ہو سکتا، میں چاہوں تو کتے کو بھی دے دو، میں چاہوں تو گدھا کو بھی دوبارہ زندہ کر دو۔
وہ تو بندے بھی نہیں ہیں. اور اسی لیے بعض اولیاء اللہ جو ہیں ان کی اپنی باتیں ہوتی ہیں نا، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے. انہوں نے کہا بھائی وہ تو کتا ہے، اگر اللہ والوں کے ساتھ چل پڑا تو اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. تم انسان ہو کہ اللہ والوں کے ساتھ چلو گے تو تمہیں اللہ محروم کر دے گا. تو کتا ہے، وہ گدھا ہے. اس کا بھی قرآن میں وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس فانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس لیے اپنے آپ کو اپنے دل میں اللہ، اللہ کے رسول اور اولیاء اللہ کی محبت کو بالکل جما دو، انشاءاللہ نجات ہو جائے. اور کسی اللہ کے ولی کے بارے میں کبھی زبان پہ کوئی ایسا کلمہ نہ لے آنا جس میں ان کی شان میں کمی ہو، ورنہ ایمان غارت ہو جائے. آدمی برباد ہو جاتا. تو اس لیے اب سمجھیں کہ یہ سارے واقعات ہیں، اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تو کیا مشکل بات ہے؟ اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ اچھا، پھر اٹھانے کی وجہ بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہر نبی کے بعد جو نبی آئے گا وہ پہلے نبی کی تصدیق کرے گا کہ مجھ سے پہلے جو نبی گزرے ہیں وہ سچا نبی، کتاب سچی ہے. اب حضور کے بعد تو کوئی نبی ہے نہیں، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ. تو اللہ نے بنو اسرائیل کے آخری نبی کو آسمانوں پہ بٹھا دیا کہ میرے نبی کے بعد میاں نبی تو کوئی آ نہیں سکتا. تو اس لیے وہ پھر آخر زمانے میں اتریں گے اور آ کے تصدیق کریں گے محمد مصطفیٰ کی صداقت و رسالت کی، اور تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ. اس لیے اللہ نے ان کو آسمانوں پہ بٹھا. اچھا، اب لفظ یہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ، میں جب تک زندہ رہا امت کے احوال دیکھتا رہا، فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا. تو یہاں دونوں معنی ہیں. لفظ توفی جو ہے متوفی کا، یہاں ہے توفیتنی. تو یاد رکھو اس کا معنی موت بھی آتا ہے اور پورا پورا اٹھا لینا بھی آتا ہے. اسی لیے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والذی لم تمت فی منامها فیمسک الذی قضى علیها الموت ویرسل الاخری. اللہ جب ہم سوتے ہیں نا تو ہمارے روح کو پورا پورا لے لیتے ہیں. اب جس کو زندہ رکھنا ہے روح کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جس کو زندہ نہیں رکھنا ہے قبض کر لیتے ہیں اور روح علیین پہ چلی جاتی ہے. اسی طرح قرآن انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر، پورا پورا اجر دیں گے. تو ایک دفعہ تو اللہ نے پورا پورا انہیں زندہ اٹھا دیا. اب یہ جو آیات ہیں چونکہ یہ قیامت میں ہو رہا ہے، یہ بات قیامت میں ہو رہی ہے، تو توفیتنی کا معنی اگر ہم موت بھی کریں گے تو ٹھیک ہے کہ اللہ جب آپ نے ہمیں موت دے دی تو اس کے بعد مجھے کیا پتا کیا ہوا. پھر تو آپ ہی نگران تھے، آپ جاننے والے ہیں، مجھے تو بات کا کوئی پتہ نہیں.
کیونکہ یہ سارا مکالمہ جو ہے کہاں ہوگا؟ قیامت میں۔ اب آگے دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام میں پیغمبر کتنی شفیق ہوتے ہیں، محبت والے ہوتے ہیں، اپنی امت کو چھڑانے والے ہوتے ہیں، اپنی امتوں کے لیے اللہ کے آگے رونے والے ہوتے ہیں۔ تو وہاں بھی کہیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے، یہ تیرے بندے ہیں اور ثابت ہو چکا ہے کہ یہ کفر کر چکے ہیں، انکار کر چکے ہیں، میرے بارے میں غلط عقیدے گھڑ رکھے ہیں، ان کو اگر عذاب دینا چاہیں تیرے بندے ہیں، کون تجھے روک سکتا ہے؟ لیکن وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر آپ ان کو بخش دیں، معاف فرما دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ یاد رکھو دونوں دعاؤں میں کتنا فرق ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اور ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، من تبعنی فإنہ منی۔ یا اللہ جنہوں نے میری پیروی کی، اتباع کی ہے، وہ تو میری جماعت میں سے ہیں۔ وَمَنْ عَصَانِي، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، آپ بخشنے والے بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، رحمت کرنے والے بھی ہیں۔ تو وہاں غفور الرحیم ہے اور یہاں عزیز الحکیم ہے، فرق سمجھو۔ وجہ یہ ہے کہ خلیل اللہ کی دعا دنیا میں ہے اور دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، توبہ کی توفیق دے دیں، بخش دیں، رحم کر دیں، مہربانی فرما دیں۔ لیکن جب قیامت ہوگی تو پھر تو وہاں کوئی توبہ نہیں، وہاں تو کوئی بخشش نہیں، وہاں تو کسی کافر کو کوئی معافی نہیں مل سکتی، کیونکہ من یشرک باللہ حرمہ اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جس نے شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے غفور نہیں کہا، رحیم نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ عزیز الحکیم، یا اللہ معاف کر دیں تو آپ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ یہ نہیں دنیا میں لوگ دنیا میں بعض مجرموں کو بادشاہ معاف کر دیتے ہیں اس کے ڈر سے کہ یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے یا ہمارے ملک سے بھاگ نہ جائے۔ ہم نے کہا اللہ آپ غالب ہیں، نہ بھاگ سکتے ہیں نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور پھر اگر اپنی حکمت سے آپ ان کو رہائی کر دیں تو کوئی اعتراض کرنے والا بھی نہیں ہوگا آپ کی ذات پہ۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے اور ایک مسئلہ ہے اصل میں یاد رکھیں ہے تو بڑا مشکل، بعض علماء نے اس پہ اعتراض بھی کیے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کبھی اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتے، لا یخلف اللہ المیعاد۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ وعد جو ہے اس کا خلاف کرنا جو ہے وہ صفت نقصان ہے، اور اللہ صفت نقصان سے پاک ہے۔ وعدہ کیا اور وعدہ پورا نہ کرے، اللہ پاک ہے اس بات سے۔ ایک ہوتا ہے وعید، اگر وعید کے بارے میں فیصلہ الٹ کر دیا جائے تو وہ صفت نقصان نہیں ہوتی۔ مثلا بادشاہ نے حکم دیا کہ فلاں بندے کو کل جو ہے شام سے پہلے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے،
اب عادت ہو گیا، آرڈر تو ہو گیا نہیں، اچھا شام سے پہلے پہلے حکم دے دیا کہ بھی ہم نے معاف کر دیا ہے، تو اس کو کوئی خلاف نہیں کہتا، یہ نقصان نہیں بلکہ بادشاہوں کی شان ہے، وہ چاہیں تو مجرموں کو معاف کر دیں۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ تیرا واضح فیصلہ یہی ہے، ان کے لیے وعید ہے، جہنم ہے، لیکن اگر آپ وعید کو ٹال دیں تو آپ کی صفت نقصان تو نہیں ہے، آپ کی شان میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ قیامت والے دن کافروں کے لیے تو انبیاء کی شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی، ان کے لیے کوئی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی۔ حضور کی شفاعت جو ہے مسلمانوں کے لیے ہوگی، مومنوں کے لیے ہوگی، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے نہیں ہوگی۔ انبیاء شفاعت کریں گے لیکن ایمان والوں کی، کہ مسلمان ہیں، گناہگار ہیں، بیچارہ گناہوں کی سزا میں آ گیا ہے۔ کافر کے لیے کوئی شفاعت نہیں، کیونکہ کافر کی شفاعت کا اللہ نے اذن نہیں دیا ہے، وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ اسی طرح آتا ہے لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اچھا ایک مسئلہ یہاں اور بھی سمجھ لیں کہ حضور کی شفاعت کبریٰ جو ہے اس کا فائدہ تو کافروں کو بھی ہوگا۔ جو سب سے پہلی شفاعت ہے حضور کی شفاعت کبریٰ، وہ تو ساری مخلوق کے لیے ہوگی نا، اس میں کافر بھی ہوں گے، مومن بھی ہوں گے، ہر امت کا بندہ ہوگا۔ لیکن علماء نے فرمایا وہ سفارش اتنا ہے کہ مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے، وہ شفاعت یہ نہیں تھی کہ ان کو جہنم سے نکال دیا جائے، وہ تو شفاعت صرف یہ تھی کہ یا اللہ یہ تو کچی میں پڑے پڑے تباہ ہو گئے، آپ فیصلہ فرمائیں جو بھی فرمانا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہیں، حی یرزق، اور اتریں گے جو قادیانی یا ان کے جو ہم نوا ہیں، یا بعض ہمارے اچھے لوگ بھی دھوکہ کھا گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفع میں شبہ کر بیٹھے، شک کر بیٹھے، اللہ ان کی غلطیوں کو بھی معاف فرمائے، واللہ عالم۔ کہتے جی کہ ٹیلی فون پہ اگر نکاح کیا جائے نہیں ہوتا، نکاح کے لیے ضروری بات ہوتی ہے کہ جس کا نکاح ہے یا جس لڑکی کے ساتھ ہے دونوں ایک جگہ موجود ہوں تب ایجاب و قبول ہو۔ اگر ایک ملک میں ہے دوسرا دوسرے ملک میں ہے تو وہ تو ایک جگہ ہے ہی نہیں، اس لیے ٹیلی فون پہ نکاح نہیں ہوتا۔ اگر کوئی لڑکی دوسرے ملک میں ہے، آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں، ایک وکالت نامہ بنا کر اپنے کسی قابل اعتماد بزرگ کو بھیج دیں کہ اس لڑکی کا نکاح اس مہر پر میری طرف سے وکیل بن کے آپ کر دیں، وہ کر دیں گے، بس نکاح ہو جائے گا، ضروری ٹیلی فون پہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر آدمی 48 میل شرعی یعنی 78 میل کا سفر ہو تو مسافر ہے۔ باقی طواف جو ہے جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے حج بھی آپ کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں۔ جب حج بدل جائز ہے تو حج میں تو عمرہ بھی ہوتا ہے، طواف بھی ہوتا ہے، صفا بھی ہوتی ہے، پھر ہر چیز کو الگ الگ تو نہ ڈھونڈا کریں نا۔ ہم نے 14 شوال کو عمرہ کیا ہے میقات سے احرام باندھ کے، حج کرنا چاہتے ہیں لیکن مقروض ہیں، بھائی اگر پیسے ہیں تو آپ پر ایک بکری ہے تمتع کی، وہ تو آپ نے دینی ہے، اگر پیسے نہیں ہیں تو حج پر جانے سے پہلے 3 روزے رکھ لینا اور 7 روزے حج کے بعد رکھ لینا۔
میرا پتہ نہیں کیا ہے، پالے بیمار جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. خادم نوکر غلام میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ تمہارے اردو کے الفاظ میں استعمال ہے. اصل غلام تو وہ ہوتے تھے جو جنگ میں ملتے تھے. اگر ہم مدینہ منورہ جائیں، اگر ہم عمرہ کریں مثلاً اپنے لیے، پھر اپنے لیے ہم نے حج نہیں کیا، دوسرے کے لیے حج بدل کیا کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. میرا بھائی یہ حج کی تشریح جو ہے یہ یہاں کا قانون ہے. میرا مشورہ یہی ہے کہ قانون کو نہ توڑا کریں، کیونکہ یہ قانون بھی دراصل تمہارے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں. اگر کھلی اجازت دے دیں تو وہاں مخلوق خدا اتنا ہو جاتی ہے کہ پھر ان کا انتظام سنبھالا نہیں جا سکتا. دیکھیں نا، جو باہر سے آدمی آتا ہے اس کا تو ریکارڈ ہے کہ اتنے اس ملک سے، اتنا اس ملک سے، اتنا اس ملک سے، اتنا خیمے لگیں گے، اتنا بسیں ہوں گی، اتنے ہوٹل، اتنا کھانا، اتنا پی. اب جو 2 لاکھ اور آدمی اوور آ جائے اس کو کون سنبھالے؟ اس وجہ سے انہوں نے سختی کی ہے. بہتر یہی ہے کہ قانون کو نہ توڑا جائے. باقی حج ہو جانا اور جو بھی الفاظ کیا ہے انشاءاللہ حج تو ہو جائے گا. فقہ جعفریہ والے ہر کام اسلام کے خلاف کرتے. جب اسلام کے خلاف کرتے ہیں پھر مسلمان کیسے ہوئے؟ فقہ جعفریہ کا تو کوئی قصور نہیں، یہی جھوٹے ہیں روافض. ویسے فقہ جعفریہ کوئی مرتب مدون فقہ ہے ہی نہیں. میرا بھائی یہ دیکھا نا، ایسے سوالات جو ہیں اللہ کے حرم میں پوچھتے ہوئے تمہارے ضمیر میں، تمہارے دماغ میں کوئی حیا نہیں آتی کہ ایسے مسئلے پوچھو اور میں بیان کروں، کہیں عورت بھی سن رہی ہو، عام آدمی بھی سن رہا ہو. تو ایسے مسائل جو ہے نا جی، عورتوں کی شرمگاہ اور مردوں کی شرمگاہ اور ہاتھ لگانا اور چھونا اور چومنا، یہ تم جا کے کوک شاستر پڑھو، اس کا علماء سے کیا تعلق؟ اتنا بے غیرت ہے آدمی کہ اللہ کے حرم میں گندے سوال پوچھو. انا للہ و انا الیہ. باقی تمہاری بیوی ہے، جو مرضی ہے کرو. میں اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، اور یاد رکھیں کہ پریشانیوں کا حل جو ہے قرآن حدیث میں ہے، ہم کرتے نہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اگر کوئی مصیبت آئے صبر بھی کرو اور نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرو. اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی فوراً نماز. تو نماز ہی علاج ہے. اور اسی طرح اللہ نے قرآن میں جو دعائیں لکھی ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اسی طرح رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اسی طرح افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اسی طرح رب انی مغلوب فانتصر. مناسبت کے مطابق یہ دعا ہو کیا کرو، ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی. بہرحال آپ اپنے دوست کے ساتھ بزنس کریں، لاکھ دفعہ کریں، کروڑ دفعہ کریں، لیکن بینک سے لون لینا جو ہے وہ حرام ہے. اس میں سود ہوتا ہے اور سود حرام. میں ہر نماز جب پڑھتا ہوں تو سورت فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد سورت پڑھ، اچھی بات ہے. سورت الاخلاص پڑھتے ہو ٹھیک ہے، اس میں اسم اللہ العظم بھی ایک صحابی بھی پڑھتے تھے. تو حضور نے فرمایا اللہ اسی سورت کی وجہ سے اس کو نجات عطا فرمائے.
چاروں امام اگر حق پر ہیں تو ان کی باتوں میں فرق کیوں ہے؟ یہ پانچوں انگلیاں تیری ہیں تو ان میں فرق کیوں ہے؟ یہ مسئلہ تم حل کر دو، وہ میں کر دوں۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب لوگوں نے امام بخاری کو حنبلی اور مالکی کہنا شروع کیا تو انہوں نے کہا یہ آپ نے غلط پڑھا ہے، نہ انہوں نے لکھا ہے نہ کہا ہے۔ امام بخاری خود مجتہد ہے، اس کو کسی امام کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو مجتہد فی المذہب ہے۔ لوگ ہیں بخاری، یعنی میں شرط لگاتا ہوں اگر یہ آدمی مجھے امام بخاری کا پورا نام بتا دے نا، میں اس کا انعام دوں گا۔ بخاری شریف کتاب کا نام بتا دے پھر بھی میں انعام دوں گا۔ نام نہیں آتا، مسئلہ ائمہ پر بحث کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے لوگ تھے، ادب کیا کرو، کوئی بات سمجھ نہ آئے ہمارا قصور ہے، ان کا کوئی قصور نہیں۔ امام بخاری بڑا آدمی ہے، وہ تو مجتہد ہے، وہ تو بعض ائمہ نے طبقات میں لکھا ہے کہ آپ جو ہیں وہ شافعی المسلک تھے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ وہ مجتہد ہے، اور جب آدمی مجتہد ہو اس کو تقلید کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تقلید تو میرے جیسے لوگ کرتے ہیں۔ امام مہدی بھی ہیں، مہندی نہیں مہدی آئیں گے انشاءاللہ۔ اب جس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ مہدی اور مہندی میں کیا فرق ہے، مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آئیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا، فکر نہ کرو۔ آپ دعا کریں جزاک اللہ۔ تہجد کی دعا کیوں دی جاتی ہے؟ حالانکہ وہ تو صرف نبی پہ فرض تھی، کس نے کہا ہے آپ کو؟ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ اور صحابہ پہ نہیں تھی؟ تو اسی صورت میں موجود ہے کہ اللہ نے تخفیف کیوں کی؟ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث الليل ونصفه وطائفۃ من الذین معك۔ قرآن نہیں پڑھتے ہو، مسئلے پوچھنے آ جاتے ہیں، خدا کے لیے مجھ پہ رحم کرو۔ آذان حضور کے زمانے میں بھی تھی، ایک آذان حضرت بلال دیتے تھے اور ایک عبداللہ ابن مکتوم دیتے تھے، نہ دو تو کوئی ضروری بھی نہیں۔ یہ تو اعلام ہے، اطلاع ہے، تاکہ لوگ جاگ کے نماز پڑھ لیں، یا ساری کرنی ہے تو ساری کر لیں، اگر نہ دی جائے تو کوئی ضروری نہیں۔ تہجد ابتدا میں جب نمازیں فرض نہیں تھیں تو اس وقت تہجد کے احکام الگ تھے، پھر اوقات الگ تھے، پھر وقت میں رعایت آئی، بعد میں جب نمازیں 5 آ گئیں تو بالکل رعایت ہو گئی کہ پڑھو تو اچھی بات ہے، نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں۔ اللہ عالم یا اللہ ہدایت یا اللہ ہدایت اللہ اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في اللهم انصر المجاهدين في كل مكان أيدهم بنصرك يا قوي يا عظيم اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الحميد فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا وعقيدتنا وأصحابنا وأخواننا وأولادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه اللهم اصرف عنا وعن أولادنا وبلادنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وسحر الساحرين وظلم الظالمين يا
قوی یا عزیز صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.